سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں میں 3 دوست رہا کرتے تھے۔ تینوں بچپن کے گہرے دوست تھے۔ وہ سمندر کے کنارے ایک بڑی سی بستی میں رہا کرتے تھے اور بنیادی طور پر تینوں ماہی گیر تھے۔ ان میں سے ایک دوست پڑھنا لکھنا بھی جانتا تھا۔ ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا تو انہوں نے بحری مسافروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ سمندر میں دور تک نکل جاتے اور اگر کوئی اکیلی کشتی جا رہی ہوتی تو وہ اسے لوٹ لیتے۔ انہوں نے اپنی بستی بھی چھوڑ دی تھی اور ایک چھوٹے سے جزیرے پر اپنی خفیہ پناہ گاہ میں رہنے لگے، جہاں وہ لوٹ کا مال جمع کرتے اور جب تھک جاتے تو کچھ دن آرام بھی وہیں کرتے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن سفر کرتے ہوئے وہ دور ایک جنگل کے کنارے جا نکلے۔ انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا چلو جنگل میں پھل تلاش کرتے ہیں۔ وہ جنگل میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک شیر کا بچہ اکیلا گھومتا ہوا نظر آیا۔ دراصل شیرنی شکار کے پیچھے کہیں دور چلی گئی تھی۔ انہوں نے بچے کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اسے بیچ کر کچھ رقم حاصل کر لیں گے، مگر انہیں کوئی گاہک نہیں ملا۔ اس دوران شیر کا بچہ بھی ان کے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی انہیں بہت پیار کرتا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک پنجرا بھی بنوا لیا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن انہوں نے چھوٹی سی جہاز نما ایک کشتی دیکھی۔ اس پر کچھ لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے تفریح کے لیے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ وہ تینوں کشتی کے قریب چلے گئے اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے کشتی میں کود پڑے۔ اس میں موجود لوگوں پر قابو پا کر انہیں رسیوں سے باندھ دیا۔ وہاں انہیں زیادہ رقم تو نہیں ملی، مگر کچھ نقدی، گھڑیاں اور عورتوں کے زیورات انہیں مل گئے۔ پھر وہ کشتی کے کیبن میں گئے، جہاں انہوں نے ایک بچے کو بستر پر سوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بچے کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، اس کے بدلے تاوان حاصل کریں گے۔ مگر اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر انہیں یاد آیا کہ ہم نے تو ان لوگوں کا نام و پتہ ہی نہیں پتا۔ اس پر وہ بہت ہنسے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ آخر بچے کا کیا کیا جائے۔ بچہ 2 سال کا تھا۔ وہ کئی دنوں تک سوچتے رہے، مگر کوئی حل سمجھ میں نہ آیا۔ کئی دن گزر گئے۔ تینوں قزاق اسی طرح کشتیوں کو لوٹتے رہے، مگر انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا اور دور نکل گئے تھے، کیونکہ بچے کو اغوا کرنے کے بعد پولیس ان کی تلاش میں لگی ہوئی تھی۔ آخر وہ بچتے بچاتے ایک بڑے سے شہر کے کنارے آ نکلے۔ وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصہ وہ اسی شہر میں گزاریں گے۔ وہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کشتی ایک محفوظ جگہ پر کھڑی کی، شریفانہ حلیہ بنایا اور بچے کو لے کر شہر میں آ گئے۔ شیر کا بچہ جو کہ اب بڑا ہو چکا تھا، انہوں نے چڑیا گھر والوں کو بیچ دیا تھا۔ بچہ جسے وہ ادی کہتے تھے اب 6 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ شہر آ کر بہت حیران تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد وہ پہلی دفعہ زمین پر آیا تھا۔ انہوں نے ایک اچھے علاقے میں گھر کرائے پر لے لیا۔ وہ روزانہ ادی کو ساتھ لے کر نکلتے اور اسے نئے کپڑے، مٹھائیاں اور کھلونے خرید کر دیتے اور ہنستے کھیلتے واپس آ جاتے۔ ایک قزاق جو کہ پڑھنا لکھنا بھی جانتا تھا، وہ ادی کو کتابوں میں سے کہانیاں پڑھ کر سناتا اور باغ میں لے جا کر طرح طرح کے جھولے بھی دلواتا۔ ان میں بیٹھ کر ادی خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ تینوں قزاق بھی بہت خوش تھے۔ زندگی کا یہ رخ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
انہیں وہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا کہ ایک صبح انہیں ٹن ٹن گھنٹہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہو کر گھر کے آگے بنے باغیچے میں آئی تو دیکھا بہت سارے بچوں کو جو کہ تیزی سے سڑک پار کر رہے تھے اور ایک اسکول میں جا رہے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھل چکے تھے، سب بہت خوش تھے۔ عدی حیرت سے ان بچوں کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ صبح ہوتی اور چھٹی کے وقت عدی باہر نکل جاتا اور اسکول کے بچوں کو جاتے ہوئے دیکھتا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے جاتے۔ ایک دن چھٹی کے بعد ایک بچہ اس کے پاس چلا آیا، دونوں باتیں کرنے لگے۔ عدی نے اسے گملے میں سے پھول توڑ کر دیے تو اس لڑکے نے عدی کو چاکلیٹ کھلائی۔ یوں ان دونوں میں دوستی ہو گئی۔ ایک دن جب تینوں قذاب کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے، عدی نے اچانک سوال کیا، میں اسکول کیوں نہیں جاتا؟ اس کا سوال سن کر تینوں ایک دم خاموش ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ پھر بڑا قذاب بولا، تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ میرے دوست نے آج مجھ سے پوچھا تھا۔ وہ کہانیاں پڑھ سکتا ہے لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ بڑے قذاب نے سر ہلایا اور کہا، تم ابھی چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو تم بھی اسکول جاؤ گے۔ باقی دونوں قذاقوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر میرا دوست بھی تو 6 سال کا ہے، وہ تو اسکول جاتا ہے۔ عدی نے پھر سوال کیا، اچھا، ہم تمہیں جلد ہی اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ بڑے قذاب نے پھر سے کہا۔ جب رات کو عدی سو گیا تو تینوں میں بحث ہونے لگی۔ دو قذاقوں کا کہنا تھا، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر سمندر پر نکل جانا چاہیے، جبکہ بڑا قذاق کہہ رہا تھا کہ ہم ابھی اور یہاں رہیں گے اور عدی کو اسکول میں داخل بھی کرائیں گے۔ تینوں دیر تک بحث کرتے رہے۔ آخرکار بڑے قذاق نے دونوں کو قائل کر لیا۔ اگلے دن انہوں نے عدی کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ بہت ذہین تھا اور شوق سے پڑھ رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ ایک دن دونوں قذاقوں نے پھر بڑے قذاق سے بات کی کہ ہمیں اپنے کام پر پھر سے لوٹ جانا چاہیے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت بری زندگی گزاری ہے، اب ہمیں توبہ کر کے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے۔ اس نے دونوں کو مچھلیوں کا کاروبار کرنے کی تجویز دی۔ کچھ بحث و تکرار کے بعد آخرکار وہ دونوں پھر سے راضی ہو گئے۔ یوں انہوں نے مجرمانہ زندگی چھوڑ دی اور اچھے انسان بن گئے۔ قذاقوں نے برے کام چھوڑ دیے تھے، وہ باقی زندگی امن و سکون اور نیک کام کر کے گزارنا چاہتے تھے، مگر وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ پولیس کا ایک سراغ رضا ان کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ آخرکار ایک دن وہ اس شہر میں آ نکلا۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ تینوں کون ہیں۔ ایک رات پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا مارا اور انہیں پکڑ لیا۔ اگلے روز انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے جرم قبول کر لیے اور عدالت سے درخواست کی کہ وہ عدی کو یہ نہ بتائیں کہ وہ لوگ کون تھے اور اب کہاں ہیں، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ وہ لوگ لمبے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں۔ عدالت نے ایسا ہی کیا۔ انہیں لمبی سزا ملی۔ وہ لوگ جیل میں چلے گئے اور سخت محنت و مشقت بھری قید کاٹ رہے ہیں۔ عدی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ عدی اداس ضرور تھا، مگر وہ اپنے ماں باپ سے مل کر بھی بہت خوش تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔